بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ پنچ کے اس حال میں موجود تمام لوگوں کو میری طرف سے آداب و سلام۔ مجھے خوشی ہے کہ سر سید ایجوکیشن مشن جموں کشمیر کی طرف سے مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں اور اس تہذیب ڈے میں ورچوئل طور پر شرکت کر رہا ہوں۔ میں خصوصی طور پر اس آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر سرفراز میر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس طرح کا اعلیٰ پائے کا ایک پروگرام جو ہے پنچ میں منعقد کرایا۔ پنچ کی سرزمین نے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، قلمکاروں اور بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ کو جنم دیا ہے، اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابر پنچ سے اٹھا تھا وہ علی گڑھ پہ برسا تھا۔ اس لائن کو سن کر جو علیگ ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء ہیں، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس ابر کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، پنچ کی اسی سرزمین سے ایک ایسا ابر اٹھا جن کا نام ٹھاکر داس تھا۔ لوگ انہیں شیخ عبداللہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور عوام الناس میں وہ پاپا میاں کے نام سے بہت مشہور اور معروف ہوئے۔ پنچ کی اسی سرزمین نے پاپا میاں کو جنم دیا، اور یہ وہی پاپا میاں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں تعلیم نسواں میں ایک بہت بڑا انقلاب لایا، جس کے لیے انہیں پدم بھوشن ایوارڈ بھی 1964 میں ملا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1875 عیسوی میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور دوسری طرف سے جو اس دور کے مولوی حضرات تھے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر کے رکھا ہوا تھا اور کفر کے فتووں پر فتوے جو ہے لگائے جا رہے تھے۔ اس دور میں جو شخصیت سر سید احمد خان اور ان مولوی حضرات کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہوا اور ان کے ہر بات کا جواب دیتا رہا، ان کا نام پاپا میاں تھا۔ اس دور میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، کافر اور کافر گار، جس میں انہوں نے ان مولویوں کو ان کی ہر بات کا جواب دیا ہے۔ بنیادی طور پر اس دور میں مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری اتنی نہیں تھی، اور انگریزی اور سائنس کی تعلیم کو مغربیت کی تعلیم سمجھا جاتا تھا، مغربی تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جو ہے مولوی حضرات اس زمانے میں سر سید احمد خان کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان کی اس مخالفت کا پورا بھرپور جواب دینے کے لیے پاپا میاں ہی ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے تھے۔ وہی پاپا میاں جو پنچ کے رہنے والے تھے، وہی پاپا میاں جن کا جنم پنچ کے بھنٹانی علاقے میں ہوا، اور بنیادی تعلیم انہوں نے پنچ میں پائی۔ اس کے بعد 7ویں 8ویں جماعت تک ان کی تعلیم جموں میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے، اور لاہور کے دوران وہ اس دور میں ایک ان کے استاد تھے، اردو کے استاد، جو دہلی کے رہنے والے تھے، اور سر سید احمد خان صاحب کی علی گڑھ تحریک سے کافی متاثر تھے۔ انہوں نے ہی پاپا میاں سے کہا تھا کہ وہ جو محمدین کانفرنس ہو رہی ہے لاہور کے اندر، اس میں ضرور شرکت کریں۔ تو اسی کانفرنس کے اندر جب پاپا میاں نے شرکت کی، اس کے بعد ان کا لگاؤ سر سید احمد خان کی طرف کافی بڑھا، اور جب وہ چھٹیاں گزارنے واپس پنچ آئے تو انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ اب لاہور جانے کے بجائے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کروں گا، جو ان دنوں کالج تھا، اور اسی کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، اور اسی کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اسی کالج میں
ان کے ذاتی مراسم جو ہیں وہ سر سید احمد خان سے بنے، کیونکہ وہ یہ کافی قابل شخصیت تھے اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ موجود تھا جو سر سید احمد خان کی سمجھ میں آ گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے جو خاص ساتھی ہیں ان کی فہرست میں پاپا میاں کو بھی شامل کیا تھا۔ 1899 میں جب سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا تو جو یونیورسٹی کمیٹی تھی جو فنڈ ریز کرتی تھی یونیورسٹی کے لیے، اس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر محسن الملک کو بنایا گیا تھا، اور اس کمیٹی میں پاپا میاں کو بھی شامل کیا گیا تھا، جنہوں نے اس کمیٹی میں کافی کارآمد کام کیا، اور آخرکار 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی، اور 1920 سے لے کر 1928 تک وہ اس یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی رہے، اور مرتے دم تک وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کے ممبر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آنرری سیکرٹری بھی اور آنرری خزانچی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رہے ہیں، اور کئی عہدوں پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کرنے میں پنچ کے اس سپوت کا بہت اہم ہاتھ ہے، لیکن پنچ کے اندر ان کی یاد میں آج تک کوئی ایسی تقریب منعقد نہیں ہوئی، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سرفراز میر صاحب کو، جنہوں نے ان کی یاد میں آج یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ 21 جون کو پاپا میاں کا جنم دن ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں اور جو یہ سوسائٹی ہے سر سید ایجوکیشن مشن جموں کشمیر، میں ان سے گزارش کروں گا ڈاکٹر سرفراز میر صاحب سے کہ وہ 21 جون کو ہر سال پاپا میاں ڈے جو ہے وہ پنچ میں ضرور منائیں، اور پنچ کے لوگوں کو اس اہم شخصیت کو خراج پیش کرنا چاہیے۔ چونکہ میں نے پاپا میاں کے کنٹریبیوشن کی بھی بات کرنی ہے کہ ان کا تعلیم کو لے کر کیا کردار رہا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1902 میں انہوں نے ایک خاتون نام سے ایک میگزین شروع کیا تھا، اور اس میگزین کے اندر انہوں نے خواتین کے لیے مضامین لکھنے شروع کیے اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کا ایک کام کیا، اور پھر 1906 میں انہوں نے پہلا سکول کھولا لڑکیوں کے لیے، اور وہی سکول آج عبداللہ ہال کے نام سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور سکول جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے پورے ملک کے اندر کھولے تھے۔ یہ جو عبداللہ ہال ہے، اس میں جب 1906 میں یہ کھولا گیا تو 17 لڑکیوں سے کھولا گیا تھا، یعنی 17 لڑکیوں کا انرولمنٹ اس میں تھا، اور 1909 کی ایک رپورٹ اس کالج کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کالج میں ابھی 109 لڑکیاں زیر تعلیم ہیں۔ 3 سال کے اندر ہی انہوں نے تعلیم کی طرف لڑکیوں کو راغب کرنے کا اتنا بڑا کارآمد کام کیا۔ ان کی ساری جو فیملی تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس کالج کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی بیگم وحید نے اس کالج کے اندر 25 سال تک ایز وارڈن کام کیا، اور ان کی بیٹی ممتاز جہاں اس کالج میں 30 سال تک پرنسپل رہی، یعنی کل ملا کر تمام جو کنبے کے لوگ تھے انہوں نے اس کالج کی ترقی میں بہت اہم رول نبھایا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں ایک بیگم سلطان تھی، بھوپال کی رانی تھی وہ، انہوں نے پاپا میاں کی بہت مدد کی، اور اس کالج کو بھی اسٹیبلش کرنے میں، وہ تو اس زمانے میں تو سکول ہی تھا، اس کو اسٹیبلش کرنے میں، اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان کے اندر ان سکولوں کا جال بچھانے کے لیے بیگم رانی کی کافی مدد رہی، اور انہوں نے مالی طور پر بھی ان کو کافی امداد کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سکول تعلیم نسواں کے حوالے سے پورے ہندوستان میں پھیلانے کا ایک بہت بڑا کام ہوا تھا۔ تعلیم نسواں کے تئیں ان کی خدمات اور مجموعی طور پر پورے ملک کے لیے ان کی خدمات کے تئیں انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 1950 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی تھی، اور اس کے علاوہ 1964 میں بھارت سرکار نے پدم بھوشن کا بہت ہی اعلیٰ ایوارڈ عطا کیا تھا۔
اس کے علاوہ وہ اتر پردیش میں ممبر قانون ساز کونسل بھی رہے اور کئی انجمنوں اور کئی جو ایجوکیشنل کانفرنسز تھی ان میں انہوں نے شرکت کی اور تعلیم نسواں کے حوالے سے پورے ہندوستان میں پاپا میاں ایک منفرد مقام بنا چکے تھے۔ ہندوستان میں تعلیم نسواں کو فروغ دینے اور تعلیم نسواں کے میدان میں اہم کارنامہ ادا کرنے پر پاپا میاں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 1965 میں وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ میٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میں پنچ کے سپوت پاپا میاں پر کچھ سال سے کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد میری ایک کتاب پاپا میاں نام سے آپ سبھی کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی، اور یہ میری طرف سے پاپا میاں کو اور پنچ کو ایک خراج ہے۔ میں پنچ کے لوگوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پنچ کو اس بات پر ضرور فخر ہوگا کہ ان کی سرزمین کا یہ سپوت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے میں اہم رول ادا کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور ہندوستان میں تعلیم نسواں اور خصوصی طور پر مسلم سماج میں تعلیم نسواں کو عام کرنے میں سب سے بڑا نام اور سب سے پہلا نام آتا ہے۔ تہذیب ڈے کے اس خاص موقع پر میں پنچ کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پیر پنچال کی اس سرزمین سے میں پاپا میاں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر میں ڈاکٹر سرفراز میر صاحب کو، جو سر سید ایجوکیشن مشن جموں کشمیر کے چیئرمین ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ تہذیب ڈے کے سلسلے میں اتنی خوبصورت تقریب آج منعقد کی۔ اس موقع پر میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ جو اس حال میں موجود ہیں ان تمام کا شکریہ۔ السلام علیکم، آداب۔